احترام امامت ہے، اور یہ موضوع کا انتخاب اس لیے ہے کہ ہمارا نقطہ نظر اتحاد بین المسلمین ہے۔ ہمارا نقطہ نظر اتحاد بین المسلمین ہے، اور سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ملت صراط مستقیم پر متحد ہو جائے، سبھی صراط مستقیم پر اکٹھے ہو جائیں، سبھی صراط مستقیم کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ جب سب اللہ کے راستے پہ جمع ہو جائیں گے تو پھر اختلاف کس بات کا رہ جائے گا؟ ایک صلوات پڑھے نا سب مل کر۔ اس لیے کلام حکیم کو، قرآن مجید کو حکم بنایا جائے، قرآن مجید سے فیصلہ لیا جائے، قرآن مجید کو کے فیصلے کو ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مجید سے جو حکم صادر ہوا وہ قیامت تک کے لیے حقیقت ہے۔ قرآن کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، قرآن کے فیصلے کو شورا بھی نہیں ٹال سکتا، اجماع بھی نہیں ٹال سکتا۔ قرآن حجت ہے، کوئی مانے تب بھی حجت ہے، کوئی مانے تب بھی حجت ہے، کوئی تسلیم کرے تب بھی حجت ہے، کوئی تسلیم نہ کرے تب بھی حجت ہے۔ بڑے مہربانی، سلامت رہے۔ ایک سلوات پڑھیں۔ دنیا کے 6 ارب انسان ہیں، 1.5 ارب جس میں سے مسلمان ہیں میکسیمم، تو 6 کے 6 ارب تو اللہ کو نہیں مانتے، 1.5 ارب مسلمان ہیں اور باقی کافر ہیں۔ تو کیا اللہ کے احد اور صمد ہونے میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ اللہ کے احد اور صمد ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اکثریت نہیں مانتی اللہ کو احد اور صمد، 1.5 ارب مسلمان ہے نا، اکثریت 6 ارب کی آبادی ہے، اکثریت نہیں مانتی۔ تو اب اللہ کے احد ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی مانے اللہ تب بھی احد ہے، کوئی نہ مانے اللہ تب بھی احد ہے۔ اللہ کے احد اور صمد ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ لم یزل بھی ہے، وہ لا یزال بھی ہے، وہ صاحب جبروت بھی ہے، اس کی طرف اشارہ ہو نہیں سکتا، ادراک میں وہ آ نہیں سکتا، ذہنوں میں وہ سما نہیں سکتا، قلوب میں وہ آ نہیں سکتا، منطق اس کو سمجھا نہیں سکتی، فلسفہ اس کو بتا نہیں سکتا، علم کلام سر بھٹک رہا ہے، مفتی مر جائیں گے، درخت کلمے بن جائیں گی، سمندر سیاہی بن جائیں گے، جو کسی بھی طرح کسی کی سمجھ میں نہ آئے اسے وحدہ لا شریک ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ باقی نہیں مانتے، مطلب اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ حق ہے، اللہ حق ہے، کوئی مانے تب بھی حق ہے، کوئی نہ مانے تب بھی حق ہے، کوئی تسلیم کرے تب بھی حق ہے، کوئی تسلیم نہ کرے اللہ تب بھی حق ہے، کسی کی سمجھ میں آئے اللہ تب بھی حق ہے، کسی کی سمجھ میں نہ آئے اللہ تب بھی حق ہے۔ یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے نا، کوئی آغوشے، کوئی کعبہ میں آ کے آغوش رسالت میں چہرہ رسول کو دیکھ کے حق کو پہچان لیتا ہے، کوئی ساری زندگی گزار جانے کے بعد نبوت میں شک کرتا رہتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی تو ان کا بھی پہلے جب کفار نہیں مانتے تھے تو خاتم النبیین تھے، کیا پیغمبر اس وقت حق نہیں تھے؟ پیغمبر اس وقت بھی حق ہے، اب بھی اکثریت نہیں مانتی تو پیغمبر اب
حق بھی حق ہے، پیغمبر ہمیشہ حق رہیں گے۔ اکثریت کا حق پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ حق جمہوریت کی بیساکھیوں پہ نہیں چلتا، حق مہر نبوت پہ کھڑا ہو کے بتاتا ہے کہ یہ حق ہے۔ حق مہر نبوت پہ کھڑا ہو کے بتاتا ہے کہ یہ حق ہے۔ حق کیا ہے؟ پیغمبر حق ہے جس نے سرابید قریش کو جمع کر کے فرات کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ، کفار کو دعوت دی۔ اب کفار آئے، کہا ابو طالب کو اپنے بھتیجے کو روک لو، اپنے بھتیجے کو باز رکھو۔ ادھر سرکار نے اللہ نے یقین کامل مصطفیٰ، اے چچا ان کفار سے کہہ دیجئے اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، تب بھی میں لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا، تب بھی میں کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آؤں گا، تب بھی میں تبلیغ حق کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ سارا حسن دے دو، جمال دے دو، ستاری دے دو، دولت دے دو، سب ٹھکرا دوں گا، کلمہ حق سے باز نہیں آؤں گا، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ چچا ان کافروں سے کہہ دو، چچا کافروں سے کہہ دو، معلوم ہوا چچا اور ہے کافر اور ہے۔ اللہ چچا اور ہے، عزیز آشا جی سلامت ہے، مرشد آپ سلامت، چچا اور ہے کافر اور ہے۔ جو حق ہوتا ہے نا، حق کو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باطل یہ چاہتا ہے کہ اس کو اگر حق مانا جائے اس کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ باطل کو اپنے آپ کو حق منوانے کے لیے تلوار کی ضرورت ہوتی ہے، باطل کو اپنے آپ کو حق منوانے کے لیے سلطنت کی ضرورت ہوتی ہے، تخت و تاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر جو حق ہوتا ہے اس کو تخت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو تاج کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، حق کو سلطنت کی ضرورت نہیں ہوتی، حق کو راوی کی ضرورت نہیں ہوتی، حق کو روایت کی ضرورت نہیں ہوتی، حق کو مفتی کی ضرورت نہیں ہوتی، حق کو فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور حق کو بیت المال کی ضرورت نہیں ہوتی، حق کو محدث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حق جہاں منزل بدلتا ہے، مقام بدلتا ہے، جہاں بھی بدلے حق حق ہوتا ہے، حق حق رہتا ہے۔ حق اگر کعبے میں آئے مولود کعبہ بنتا ہے، حق اگر آغوش رسالت میں آئے تو نور رسول بنتا ہے، حق اگر زبان رسالت چوسے لاموں کا لاوی بنتا ہے، حق اگر چادر تطہیر میں آئے مرکز طہارت بنتا ہے، حق اگر مبارے میں آئے مرکز نفس رسول بنتا ہے، حق اگر بدر میں آئے بدر کا ہیرو بنتا ہے، حق اگر احد میں آئے ناصر رسول بنتا ہے، حق اگر خیبر میں آئے تو شاہ لافتہ بنتا ہے، حق اگر خندق میں آئے کل ایمان بنتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے راوی ابو ہریرہ نے روایت کی کہ پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پیغمبر کی حدیث آگے چلی اللہم ادر الحق حیث شاء علی، اے اللہ جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جائے۔ اب تسلیم کر لیا نا، علی کا نام صراط مستقیم ہے۔ علی حق، علی یا علی کا نام، علی صراط مستقیم، علی سیدھا راستہ، علی ہدایت کا راستہ۔ اور یہ علی کا راستہ نہیں، علی کا راستہ ہی رسول اللہ کا راستہ ہے، اور رسول اللہ کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور علی مولا نے کوئی آپ نے دکان تک نہیں بڑھائی ہوئی نا، علی مولا نے تو مرشد ریاض شاہ جی قبلہ آپ کی تائی سے، اور یہ مجمع اس وقت میں رات پہ بیٹھا ہے۔ اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کے نور سے اور یہ محفل نورانی ہو جائے گی۔ قبلہ اب یہ جو حق ہے اور باطل ہے، حق حق رہتا ہے، حق کو سلطنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ حق حق رہے گا،
جہاں بھی ہوگا حق منزل بدلتا ہے، جگہ بدلتا ہے. اب ہم جب یہ طے ہو گیا علی آگے ہے حق پیچھے ہے، ہمارا یہ اصول ہے، ہمیں دکھا دو علی کہاں ہے، ہم سر کے بل چل کے جائیں. ہمیں بتا دو پریا شادی کے علی کہاں ہے، ہم وہاں دوڑ کے جائیں گے. کیونکہ ہمارا اصول یہ ہے کہ علی اگر کعبہ میں ہوگا حق کعبہ میں ہوگا، علی اگر مسجد میں ہے تو حق مسجد میں ہے، علی اگر تفسیر میں ہے تو حق تفسیر میں ہے، علی اگر روایت میں ہے تو حق روایت میں ہے، علی اگر منبر پہ ہے تو حق منبر پہ ہے، علی اگر شرعی عدالت میں ہے تو حق شرعی عدالت میں ہے، علی اگر اسلامی نظام میں ہے تو حق اسلامی نظام میں ہے. ہمارا یہ اصول ہے جو جس کے دل میں ولائے علی ہے اس کی نماز حق، اس کا قیام حق، اس کا رکوع حق، اس کی دعا حق، اس کا سلام حق. اور ہم علی کو حق ماننے والوں کا اقرار کرتے ہیں، علی کو نہ ماننے والوں پہ بے شمار. علی نہ ماننے والوں پر بے شمار. ایک سلوات پڑھ دیجیے نا بلند آواز. علی کے نہ ماننے والوں پر بے شمار کرتے ہیں. علی صراط مستقیم ہے. الحمدللہ مومنین بیٹھے ہیں، سبھی نمازی ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، سبھی نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. اہل سنت برادران ترجمہ کرتے ہیں چلا، ہم ترجمہ کرتے ہیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ. صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ. کون سا صراط مستقیم؟ الذین انعمت علیہم، جن پر اے اللہ تو نے اپنا انعام کیا. انعمت علیہم، جن پر اپنا انعام کیا. اب کوئی بھی سورہ فاتحہ اگر انعمت علیہم تک پڑھے تو غیر المغضوب علیہم نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوگی. جان بوجھ کر اگر مغضوب علیہم نہ پڑھے، تبرہ نہ کرے مغضوب پر، توجہات ہے، اس کی نماز بھی کامل نہیں ہوتی. جو انعمت علیہم تک لوگ تھے، معلوم ہوا کچھ لوگ تھے جو صراط مستقیم پر آ کر بھی بھٹک گئے. کوئی انکار کر کے اقرار کر کے انکار کر گئے، سیدھے راستے سے پھر گئے. ایسے لوگ بھی تھے. انعمت علیہم 144 دفعہ قرآن مجید میں آیا. غضب کا لفظ 44 دفعہ قرآن میں آیا. مغضوب کا لفظ صرف سورہ فاتحہ میں آیا. غضب کا لفظ ایک اور جگہ بھی آیا. سیاستہ میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. سیدہ کی عظمت پہ صلوات پڑھ دے سب مل کے بلند آواز. صراط الذین انعمت علیہم، حدیث صراط مستقیم ہے. توجہ چاہتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت عامہ ہے. علی صراط مستقیم ہے، رحمت عامہ ہے. توجہ چاہیے. رحمت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک رحمت ہوتی ہے، ایک نعمت ہوتی ہے، ایک فضل ہوتا ہے. توجہات ہے. ایک ہوتی ہے رحمت، ایک ہوتی ہے نعمت، ایک ہوتا ہے فضل. رحمت کسے کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. رحمت عامہ ہے، سب کے لیے، عالمین کے لیے اللہ رحمت ہے. موسیٰ کے لیے بھی رحمت ہے، فرعون کے لیے بھی رحمت ہے، نمرود کے لیے بھی رحمت ہے، ابراہیم کے لیے بھی رحمت ہے. یہ ہے رحمت عامہ. رحمت خاصہ کیا ہے؟ جو بندہ دعائیں کر کے طلب کر کے اللہ سے مانگتا ہے، وہ رحمت خاصہ ہوتی ہے. اور نعمت کیا ہے؟ نعمت کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک نعمت تخلیقی ہوتی ہے، ایک نعمت عمومی ہوتی ہے. نعمت تخلیقی جو خلقت کے ساتھ اللہ عطا کرتا ہے، جیسے علی کو کعبہ میں پیدا کر دیا. توجہ ہے. علی کو جتنے کرامات دیے یہ نعمت تخلیقی ہیں. نعمت عمومی بھی ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے فضل. یہ فضل کیا ہوتا ہے؟ نعمت سے جب زیادہ دیا جائے اس کو فضل کہتے ہیں.
چھٹے امام سے پوچھا گیا فضل کسے کہتے ہیں؟ سب صلوات پڑھیں۔ چھٹے معصوم سے پوچھا گیا فضل کسے کہتے ہیں؟ چھٹے معصوم نے فرمایا اسے ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال جعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ نے فضل کیا، نعمت یہ تھی کہ ابراہیم عبد تھا، عبد کی نعمت میں فضل ہوا، ابراہیم کو نبی بنایا، نبی کی نعمت میں فضل ہوا، ابراہیم کو رسول بنایا، رسول کی نعمت جب فضل کی معراج پہ پہنچی اللہ نے امام بنایا، اللہ نے امام بنایا۔ یہ ہے فضل، یہ ہے فضل۔ توجہات ہے تو یہ علی کی محبت، یہ ایک فضل ہے، یہ ایک فضل ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز۔ علی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن آواز دے کر کہتا ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ صراط مستقیم وہ ہے جو اپنے آپ کو بیچ کے اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے۔ پھر قرآن سے پوچھے قرآن بتا صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن آواز دے کر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن آواز دے کر کہتا ہے كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ قرآن صراط مستقیم بتاتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو جو آتا ہے آئے میرے نبی سے پوچھتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صراط مستقیم، توجہ آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا صراط مستقیم کیا ہے؟ یا علی انت منی پہ منزلت ہارون میں موسیٰ، اے علی تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ پیغمبر بتا رہے ہیں صراط مستقیم کیا ہے؟ یا علی انت وسیعی من بعدی، اے علی تم میرے بعد میرا وسیع ہے، اے علی انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ پیغمبر بتا رہے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابها۔ با معرفت صاحب ارباب و دانش کا مجمع ہے، ترجمہ کرنے کا وقت نہیں ہے، پھر الیاس شاہ اسٹیج پہ ہیں۔ انا دار الحکمت وعلی بابها۔ پیغمبر صراط مستقیم بتا رہے ہیں، پیغمبر بتا رہے ہیں اے علی انت صاحب حوضی، اے علی لأوتین الرایت غدا کرارا غیر فرار۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ پیغمبر بتا رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ او مسلمانوں اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دیا۔ پھر یاسر شاہ جی اطاعت رسول کے آئینے میں صراط مستقیم کی تعلیم ہو رہی ہے۔ آئے پوچھتے ہیں خلفائے راشدین سے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ عثمان ذوالنورین نے کہا کہ میں نے رسول سے سنا تھا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھے صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا شریف ہو تو علی کی ولایت کا اقرار کر لو۔ حضرت ابو بکر سے پوچھے صراط مستقیم کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا لا یجوز الا من کتب لہو علی الجواد۔ رحمت کیا ہے؟ نعمت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ پنصیرات کیا ہے؟ بروز قیامت کوئی بھی اس وقت تک جنت تو جنت، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے؟ آئے پوچھتے ہیں ابو ذر سے، آئے پوچھتے ہیں قمبر سے صراط مستقیم کیا ہے؟
بلال حبشی سے پوچھتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے، سلیمان سے پوچھتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے۔ سلیمان کون ہے؟ السلیمان منا اہل البیت، جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے۔ ان چاروں سے پوچھتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے۔ چاروں کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا نعرہ حیدر، نعرہ حیدر ندائے بوذر است، اگرچہ از حلق کمبر و بلال است۔ نعرہ حیدری یا بوذر کی آواز ہے، چاہے وہ کمبر کے حلق سے نکلے چاہے سلمان کے حلق سے نکلے۔ آئے پوچھتے ہیں اسلام کی اتھارٹیز سے، چینل سے، معین الدین اولیاء سے، خواجہ نظام الدین اولیاء سے، معین الدین چشتی سے، فرید الدین سے، غریب نواز سے، علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے۔ ایک 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 کر کے سب کے شعر سنانے لگ جاؤ، 1000 شعر بن جائیں گے۔ سب کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال نے کہا جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی، جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ حیدری، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ علی کا نام ورد زباں ہے اقبال کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اسی نگینے سے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کی شان۔ یہ میرے رسول کی شان ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ علی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ علی کے کتنے فضائل ہیں، کتنے فضائل ہیں۔ محمد کی جوتیاں سیتے ہوئے کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، اور میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام۔ اور جس کا غلام علی جیسا ہوگا اللہ جانے اس کا آقا کیسا ہوگا، اللہ جانے اس کا آقا کیسا ہوگا۔ اور یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے۔ وہ خود یہ سوچے اب انہیں کیا دینا چاہیے، وہ خود یہ سوچے اب انہیں کیا دینا چاہیے۔ اور نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا، یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے۔ بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، علی کے دل کی آگ کو، علی کے دشمن کے دل کی آگ کو کبھی ٹھنڈا مت ہونے دے۔ بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہیے، اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہیے۔ تو جب بھی اسلام پہ کوئی وقت آیا ہے نا تو یہ علی آیا ہے، یہ علی کی اولاد آئی ہے۔ علی ہر رنگ میں اسلام کی نصرت پہ آیا۔ ابو طالب کا گھرانہ آیا ہے، یہ علی ہے جو کبھی حسن بن کے سامنے آئے، جو کبھی حسین بن کے سامنے آئے۔ یہ علی ہے جو کبھی مسلم بن کے سامنے آئے۔ لاکھوں سلام ہو حسین کے سفیر مسلم پر، ہماری جانیں قربان مسلم پر۔ لاکھوں سلام قربانیوں کے آغاز مسلم پر، وہ ہماری جانیں فدا دباچہ کربلا مسلم پر۔ اللہ کروڑوں سلام مسلم پر۔ مسلم جب خزادہ نے خط لکھا اتنی فوج ہے تیری، تجھ سے بھی مسلم نہیں پکڑا جا رہا، تاریخ میں خط موجود ہے، اس نے جواب خط میں لکھا میں کوفے کے کسی بریے کو نہیں پکڑتا، ساری کائنات آ جائے اکیلے مسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہم نے ہاشمیوں کو جب بھی قتل کیا ہے دھوکے سے قتل کیا ہے۔ انہوں نے گڑھا کھودا، گڑھے کے اوپر درخت کی ٹہنیاں کھالیں جمع کر کے گڑھے کو بند کیا۔ ادھر حسین کا شیر لڑتا جاتا تھا،
آگے بڑھتا جاتا تھا کہ انہوں نے رسی کھینچی، رسی مسلم کے پاؤں میں آئی، مسلم گڑھے میں گرے، یہ سارے کنویں پر آئے، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، مسلم زخم پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا میرا غازی ہوتا، آج میرا غازی ہوتا۔ پرسا دو مسلم کو، حسین کے سفیر مسلم کو، اور بقیہ سے فاطمہ زہرا مسلم کا پرسا لینے آئی، اور بقیہ سے فاطمہ زہرا آپ کے پاس چل کے مسلم کا پرسا لینے آئی ہیں۔ مسلم ظالم کے دربار کے دروازے سے آئے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں تو مسلم دروازے سے آئے۔ دروازے پہ ایک داروغہ تھا، یہ 9 ذی الحجہ تھی، یہ داروغہ 12 محرم کو بھی تھا۔ اس نے سجاد کو آتے دیکھا، قریب آ کر دیکھا، میں سیدوں سے معافی مانگ کے، پیر الیاس علی آپ سے معافی مانگ کے، میں امتی ہوں، نوکرانی کا بیٹا ہوں، آپ میرے سردار ہیں، جملہ سنو گے۔ اس نے نیزہ پھینکا، سجاد کے قریب آ کر کہتا ہے سجاد تو امام ہے، مسلم امام تو نہیں تھا۔ مسلم جب دربار میں آیا تھا، اس کی آنکھیں تنی ہوئی تھی، سینہ تنا ہوا تھا، گردن اکڑی ہوئی تھی، کبھی پیچھے دھکیلتا تھا، کبھی کسی سپاہی کو ڈانٹتا تھا۔ مسلم امام تو نہیں تھا۔ سجاد تو امام ہے، تیری گردن کیوں جھکی ہوئی ہے؟ سجاد نے مار رو کے کہتا ظالم تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، اجرکم اللہ، میرے ساتھ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ ایک ظالم آگے بڑھا، مسلم کی زنجیر میں ہاتھ ڈال کے جھڑک کے کہتا ہے امیر کو سلام کر۔ مسلم کہتا میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ ادھر حسین کا قافلہ منزل ثعلبیہ پر، حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا علیک السلام یا سفیر الحسین، علیک السلام یبن عمی۔ ادھر عباس نے کہا آقا کس کو سلام کیا؟ کہا میرے سفیر مسلم نے مجھے سلام کیا تھا۔ ایک مرتبہ کا عباس سواریاں روکو، مصلی لاؤ، مصلی لائے، محمد کا پردہ ہٹا۔ کہا عباس خیر تو ہے؟ کہا ہاں۔ بھیا نے کہا میں نے مسلم کو سلام کا جواب دیا ہے۔ اب غازی اور زینب دونوں حسین کے پاس آئے، کہا بھیا کسے سلام کیا؟ کہا چچا کے بیٹے مسلم کو سلام کیا۔ مسلم نے مجھے ظالم کے دربار میں امیر کہا ہے، میرا وعدہ ہے قیامت تک دنیا مسلم کو امیر کہے گی، مجھے غریب حسین کے نام سے یاد کرے گی۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین نے اجازت امامت کا ہاتھ پھیرا، پردے ہٹے، زینب کبریٰ نے دیکھا، کہا کیا دیکھا؟ کہا بھیا کوئی قیدی ہے جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، وہ بالا خانہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے، ایک جلاد ہے جو تلوار لے کے جا رہا ہے۔ کہا زینب یہی تو مسلم ہے، یہی تو مسلم ہے۔ ظالم چھت پہ لے کے چڑھا، امیر مسلم کی گردن کو دیوار پہ رکھا، تلوار چلانا چاہی، مسلم نے گردن اٹھا لی۔ ظالم کہتا مسلم شہادت تو تمہارا ورثہ ہے، گردن کیوں ہٹائی؟ کہا میں نے شہادت سے نہیں ڈرا اس لیے گردن ہٹائی، میں کہوں گا میرے آقا حسین کوفہ مت آئیے گا۔ ظالم نے تلوار چلائی، گردن اندر گری، مسلم کا جسم دار العمارہ کی چھت سے نیچے گرا۔ ادھر عباس سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ عباس نے کہا مولا کوئی ہوتا جو مسلم کو روتا۔ حسین نے کہا عباس دیکھ۔ عباس نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی جو اپنے سر سے برقع اتار کے مسلم کے چہرے سے گرد صاف کر رہی ہے، رو کے کہتی ہے میرا سفیر مسلم اور حسین کا سفیر مسلم۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔